کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی تو کیا ناچو میں؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں. دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. کیا بولا تو نے؟ ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا. ایک بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے، ننھی سی عمر کی، اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا. توبہ توبہ، اے دین دا کام پہ کردا جے بندہ. تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. بایزید کی چوکھٹ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن بن چکے تھے. آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر. ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام حمید خان ہے. دوستو آج ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے بڑے بڑے کرامات. دوستو یہ لوگ جس طرح بزرگوں کے کرامات بتاتے ہیں اس حساب سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا دین اسلام سے دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں. دوستو یہ لوگ خود تو جاہل ہے یہ، لیکن عوام کو بھی بہت بڑے جاہل سمجھتے ہیں. دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے گا، پھر آپ لوگ خود ہی اندازہ کیجئے گا کہ یہ لوگ کس طرح بیوقوف بناتے ہیں عوام کو. اور دوستو ہماری پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں. چلیے شروع کرتے ہیں. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو. میں تو تہاڈی دائیں ہاں. تو پھر ایک وہ خاتون آ گئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلا کے پالا تھا. اللہ کے بندو، میں بریلویوں کی دائیں ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. کہنے لگی عبد القادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے. کھولو اپنیاں زنبیلاں تے جواب دیو میری گلاں دے. کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی تو کیا ناچو میں؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں. دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. کیا بولا تو نے؟ ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. یار اتنی بڑی بھی کون مارتا ہے بھائی. ماشاءاللہ. سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو. تھوڑا دماغ گیا ہے، میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس گیا ہے. اے کہانیاں بند کرو، ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے. وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا. میری گل کریں وہ تیری ہو رہی ہے. مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ میں ڈردا چلو. کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. وہ بچپن تھا اب جوانی ہے. کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے. ایڈی بڑی بونگی ماری ہے. واقعی بہت بڑی بونگی ہے. بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہوں تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. واہ واہ. اسی کا تو شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ سارا فراڈ ہی ہے. شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے. اب میں آتا ہوں دوسرے پورشن کی طرف. لیکن شیخ ابو الحسین شاذلی نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. اور سیدھی طرح کو پاگل نے اور آپ حافظ قرآن تھے. نعوذ باللہ. اے دیکھو کڈے بڑے بڑے جھوٹ. حافظ قرآن کیسے ہوئے؟ اب ہونا تو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے، انہیں کہے کہ ہاں بے ہیں. شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے، ننھی سی عمر کی، اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا. توبہ توبہ، اے دین دا کام پہ کردا جے بندہ. تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. بایزید کی چوکھٹ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن بن چکے تھے. آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں.
یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی۔ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ تو اگر وہ جانور وہابی نے ذبح کیا تو اسی صورت میں ذبح نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو چاہے امام ہو یا عوام ہو، سب کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا، دوستانہ تعلقات، دنیاوی تعلقات، لین دین تک ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، وہ بھی جیسے کافروں سے لین دین کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، اتنی اجازت ہے، لیکن مذہبی تعلقات رکھنا، ان کے آج جانا کھانا پینا، ان کو اچھا سمجھنا، یہ جائز نہیں۔ یار ہے نا، مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو، یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں۔ سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار یہ مصیبت گلے پا رہی ہے۔ اور اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نماز بھی نہیں ہوں گی، جتنی نماز پڑھی سب واجب رہ جاتا ہے، ایڈی وڈی بونگی ماری ہے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ امام ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو وہابیوں کو دیوبندیوں کو، اور وہ مسلمان کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، تو پھر ایسے امام پر خود حکم کفر ہوگا۔ 50 بار بول رہے ہیں پڑھنے نکلے والے چھاتروں کو راجنیتی سے دور رہنا چاہیے۔ پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ، IAS بنو اور دیش کو سنبھالو۔ اس لیے کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی۔ اٹھاتے ہو اور بات کھولتے ہو کہ صاحب بولو مت ان کے بارے میں، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں سور کے بچے، یہ اس لیے ہمارا خون کھولتا ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ بولتے ہیں قبروں پہ مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، وہ مت جاؤ۔ ابے منوس کی اولاد، ہم کو بولو نا، مرد کے بچے ہو، نہ مرد ہو کیا تم ہجڑے ہو کیا؟ مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں، بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا وہابی کو مموڑ دو، پھپوڑ دو، کھکوڑ دو، کھسوڑ دو۔ کتنی یعنی غلط بات ہے یہ، کیا کر رہے ہو یار؟ آج ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے، انجینئر نہیں آتے، کدھر انجینئر نہیں سنیا تو، پڑھا لکھا نہیں آتا طبقہ، ان کو بولو چلو یار ہمارے کیا سنائیں گے یار؟ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو تو، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہو، پیر کی تعریف کے سوا تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے، کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے، کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں، نبی کی سنت تم بتاتے نہیں ہو، ہوں ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی۔ اور پھر رہے سے کسر والا ہوں سر، ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ۔ ابے کیوں اٹھاؤ ہاتھ، کیوں اٹھاؤ؟ وہ کیا سین ہے؟ جو ایک سانس میں 100 گالی دے دے اور ٹنا ٹن سننی ہے، جو 10 مرتبہ جائے مزار پہ حاضری دینے وہی سننی چاہے نماز نہ پڑھے، پھر کیا کہیں؟ ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں ہے، تیرے باپ کی جنت ہے۔ پھر کیا کہیں؟ ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں ہے، تیرے باپ کی جنت ہے۔ میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا، مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں۔ میرے ورگا کتا بھونکتا رہے گا، میری زبان تے اینی لمبی جے، اور تیرے نال جڑے کتے نہیں وہ بھی بھونکتے رہن گے۔ بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے، ہم اسے منہ ہی نہیں لگاتے۔ سیانے کہیں دن ایک ہے ہڑکی دعا رات بننی ہوئی ہے، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ اے سنی ہے نا پنجابی مثال، ایک ہے ہڑکی دعا رات، خدا دا خوف کر یار۔ ہوں تمہیں پتہ ہی کسی گل دا نہیں، اللہ دے بندے میں کہہ کہاں تنوں۔ ہمارے سارے دوست ہم سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استاد سارے بابوں کو برا کہتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے بابے تو یہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم۔ امام بخاری، امام مسلم کی اپنی اولادوں نے یہ کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں، میرا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں تو یہ کتاب چند لوگوں تک پہنچی تھی، اور میں نے کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچائی ہے، لاکھوں تک نہیں۔ آج امام بخاری، امام مسلم اگر اپنی قبروں سے نکل آئے تو وہ اپنا روحانی جانشین ان کو ڈکلیئر کریں گے جو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری شریف میں لکھا ہوا ہے، رد المختار شریف میں ہے، یا اس کو اپنا روحانی بیٹا کہیں گے جو کہے کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔
اور बच्चे बच्चे को रटवा दिया अल्लाह के फजल से। तो हम बाबों को मानते हैं, उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जिन्होंने किताबों के साथ गद्दारी की, नबी इस्लाम की तालीमात के साथ गद्दारी की, वो बाबे हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। और इसके ऊपर भी इजमाए उम्मत है। क्या देवबंदियों के बाबे बरेलवियों के नजदीक काबिल एहतराम है? कभी भी नहीं। तो ये पर्ची अगर मैं बरेलवियों को लिख के दूं कि आप देवबंदियों के बाबों को क्यों नहीं मानते, तो वो क्या कहेंगे कि भाई उन्होंने गुस्ताखियां की हुई हैं, वो बाबे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यही पर्ची मैं देवबंदियों को लिख के दूं, वो कहेंगे बरेलवियों के बाबों ने शिर्क किया हुआ है, हम कैसे बाबे? तो भाई ये दोनों बातें मैं इकट्ठी करके जब बयान कर रहा हूं कि वाकई इन्होंने शिर्क किया हुआ है, उन्होंने गुस्ताखियां की हुई हैं, मैं कह रहा हूं जो ठीक कह रहे हो। तो बाबों के इनकारी ये खुद है। ये कहते हैं कि जी आप हमारे बाबों को नहीं मानते। जी आप भी तो दूसरों के बाबों को नहीं मानते। आप हमारे बाबों का कितना एहतराम करते हैं जितना आप दूसरे के बाबों का एहतराम करते हैं? नहीं, असी तो पोड़ के रख देना, फिर तुसी भी पोड़ने से तैयार हो जाओ। वही ऐनक लगाए ना। लोग हमें आगे पूछ रहे हैं जी आप हजरत मुआविया से कितनी मोहब्बत करते हैं? हम कहते हैं हम हजरत मुआविया से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मौला अली करते थे। हाय हाय कैसा छक्का है, ले जाओ मरे हुए नासबी की कबरां तो काट लो, तो क़यामत तक जितनी तुम्हारी औलादा आनी है, क़यामत तक तो नहीं आनी है। इमाम महदी आंदी तो सारी नासबियत मुक जानी है। उन्होंने सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कहना, उन्होंने खिलाफत राशिदा हक 4 यार कहना इंशाअल्लाह। तो देखो कैसा जवाब दिया मैंने। हम हजरत मुआविया से, हजरत अमर बिन आस से, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हजरत अली उनसे करते थे। और हजरत अली ने उनके साथ क्या किया है वो आपको हमने बताया हुआ है, कुनूत नाज़िला पड़ी हुई है। तो करें फिर हम उतनी मोहब्बत। हमने तो हाथ होला रखा हुआ है, हम नहीं कुनूत नाज़िला पढ़ रहे। हजरत अली ने तलवार उठाई हुई है, हम सिर्फ जुबान खोल रहे हैं। तो जितनी हजरत अली उनसे मोहब्बत करते थे ना, हमने हजरत अली से बढ़ के उनसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला इस गलती पे हमें माफ करे, क्योंकि ये मैंने जो आपको कंपैरिजन कराया इसमें तो मैं फंसता हुआ नजर आ रहा हूं। बाकी आज भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि बाबू की मट्टी प्लीत कराई है इन लोगों ने खुद। अब मुझे बताएं, मेरे सामने वो लोग हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। अब ये कह रहे हैं किताबें बदल गई, किताबें तो नहीं बदली, तुमने मुनाजरे किए हुए, इन किताबों की कमाइयां आज तक तुम खा रहे हो, आराम खा रहे हो। तो ये मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं आपके बाबों को गलत कहूं। रहे वो बाबे जो खुद ठीक थे, उनकी तरफ को गलत बात मंसूब हो गई, उनका हम दिफा करेंगे। और वो डेफिनेटली अगर कोई बाबे हैं ना तो सहाबा और अहले बैत है अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। उनके बाद वो ताबईन, तबा ताबईन जिनकी अजमत के ऊपर इत्तफाक है, जहां पे दो राय मौजूद है उनकी बात ना करें। जिस तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम है, इनकी अजमत के ऊपर इत्तफाक है, ये हमारे बाबे हैं, हम इनका दिफा भी करते हैं। जब आप इनकी तरफ झूठ मंसूब करते हैं हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आपके जो बाबे हैं ना, उनसे जो कुछ मिलता है 99% गंद ही मिलता है। अब 1% अगर कोई अच्छाई निकल आई है उसकी वजह से मैं उनके गंद को अपने ऊपर क्यों सवार कर लूं? इंजीनियर साहब गंदी मक्खियां जाके गंद पे बैठते हैं। बिल्कुल, ये गंद फैलाया किसने? बाबों ने। तो भाई आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने आपके बुजुर्गों का गंद साफ कर दिया। आपके बाबे अगर मुरीदनियां कैच करके गए तो मेरा क्या कसूर है? आपके बाबों ने अगर लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर मुरीद जला के राख कर दिया तो मेरा क्या कसूर है यार? और ये वो वाकयात हैं जो ये फखरिया बयान करते हैं, इनको ये भी नहीं कहते तब्दील हुए में। ज़हन में रखिएगा।